بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غذا سے علاج کے چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک زبردست ویڈیو اپنے تمام دوستوں کے لیے یوٹیوب پر رکھ دیتا ہوں، جو کہ بہت مفید اور سستے سے سستا ترین نسخہ جات پر مشتمل ہے۔ آج میں تقریباً چھوٹے چھوٹے 4 ریسیپی تیار کر کے آپ تمام احباب کے لیے پیش کرتا ہوں، جو کہ بہت اثر رکھنے والے اور آزمودہ ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب نسخہ جات میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں وہ بہت کم قیمت والا ہے۔ ان ایسی چیزیں ہیں کہ اکثر اوقات لوگ اس پر کوئی پیسے یا اجرت نہیں لیتے اور ویسے ہی کھیتوں اور گھروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں سب سے پہلے بھوک کی کمی پر چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو بھوک نہ لگتی ہو تو سمجھ لے کہ اس کے اندر بیماری موجود ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اس بیماری کو صحت مند اور متوازن غذا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور یہ خاص کر میدے کے پرابلم ہوتے ہیں۔ اگر میدا ٹھیک نہ ہو تو سارا جسم صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر بالوں کا مسئلہ ہے۔ تقریباً اس وقت تمام دنیا میں بالوں کا مسئلہ بہت عام ہے، چاہیے بال سفید ہوتے ہیں یا گر جاتے ہیں، لیکن گرنے کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا دوستو، اگر کسی شخص کے بال گرتے ہیں یا سارا گر گیا ہو تو وہ شخص بہت زیادہ بدصورت لگتے ہیں، کیونکہ بال اللہ تعالیٰ کا ایک قیمتی اور انمول تحفہ اور حسن ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آج کل مسئلہ جو بہت زیادہ خواتین میں پائے جاتے ہیں وہ اس کی چہرے اور جلد کی بیماریاں ہوتے ہیں۔ جس خاتون کی چہرے پر داغ دھبے اور رنگت کالے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا مرد اس کو پسند نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پر مسئلہ بچوں کا ہے۔ اکثر بچے فیڈر یا ماں کا دودھ نہیں چھوڑتے ہیں، البتہ وہ بچہ دودھ پلانے کے دورانیہ سے گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا عادت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، کیونکہ ایک بچہ جب تک گندم کی روٹی اور سبزیاں وغیرہ کھانا شروع نہیں کرتے تب تک وہ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ گندم اور سبزیوں وغیرہ میں ایسے زبردست قوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی طاقت سے بچے کی قوت مطابقت بڑھ جاتے ہیں اور اس بچے کی جسم پھر بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ان نسخہ جات میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوئے ہیں اور کس طرح بنانا اور مقدار کتنا لینا ہے۔ لیکن تمام دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل غذا سے علاج ضرور سبسکرائب کر کے اور قریب گھنٹی کے نشان پر کلک کرے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے اور کوئی ایسا ویڈیو سے محروم نہ ہو۔ سب سے پہلے بھوک کی کمی کا علاج ہے۔ اچھا دوستو، جس بھائی کو بھوک نہ لگتی ہو اور پیٹ میں ہر وقت تبخیری گیس موجود ہوتے ہیں اور وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے گیس خارج بھی نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ نیم کے درخت 100 تازہ پتے اتار لے اور اس میں کالی مرچ 100 دانے دونوں کو ہوپ کوٹ کر تاکہ پاؤڈر بن جائے، اور اس سے جوار کے دانے کے مطابق چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائے۔ اس گولیوں سے ایک گولی صبح، دوپہر اور شام کو پانی کے ساتھ کھائیں، کھانا کھانے کے بعد۔ اچھا دوستو، دوسرے نمبر بالوں کو صحت مند رکھنے اور نئے بالوں اگانے کا نسخہ ہے۔ اچھا دوستو، اگر کسی بھائی کا بال گر جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ 2 عدد پیاز چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس میں ایک بھرا ہوا پانی کا گلاس ڈالے۔ یہ عمل شام کے وقت کرنا ہے۔ تو پھر کھلا ہوا برتن میں پیاز اور پانی دونوں کو آگ پر 15 منٹ تک جوش دے کر اتار لے اور روم کے اندر کسی محفوظ جگہ پر رکھے۔ صبح ان دونوں یعنی پیاز اور پانی دونوں میں 1 عدد پیلا لیمو نچوڑ کر کے مکس کرے اور پھر اس پانی کو کسی کپڑے یا چائے والا چھان سے چھان کر اس پانی سے دن میں صرف 2 مرتبہ اپنے بالوں پر لگانا ہے، تو پھر دیکھیے اس کا کمال۔ اب تیسرے نقطے میں کیا ہے؟ وہ خواتین جن کے چہرے پر داغ دھبے اور رنگت کالے یا پیلے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ضرور اپلائی کرے، بہت مہنگے کریموں کو چھوڑ کر، اور دیکھیے اس نسخے کا کمال۔ دوستوں اور بہنوں، پیلے رنگ کے لیمو کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس، ان تینوں کو آپس میں ہوپ مکس کر کے چہرے پر 15 منٹ لگائے۔ 15 منٹ بعد چہرے کو دھو کر پانی اور کسی صابن وغیرہ سے یہ صرف 10 دن تک استعمال کرے۔ یہ بہت زبردست نسخہ ہے، بہنوں کو چاہیے کہ ضرور اپلائی کرے۔ چوتھے نمبر پر بچوں کی بیماریاں اور کچھ عادتیں ہیں۔ وہ بچہ جو فیڈر کو نہیں چھوڑتا یا اپنے ماں کا دودھ نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ وہ نیم کی درخت کے کچھ پتے لے کر پیس کر اور تاکہ وہ پاؤڈر سا بن جائے، تو اس پاؤڈر کو اس نپل پر لگائے جس سے بچہ دودھ پیتا ہے، یا مصبر نامی ایک دوائی ہے جو پنسار سے مل سکتے ہے، وہ بھی تھوڑا سا لگا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس وقت بچہ فیڈر وغیرہ چھوڑ کر کبھی بھی اس کا نام نہیں لے گا اور دوسری غذائے کپ یا دوسرے برتنوں میں شروع کرے گا۔ اچھا، یہ تھی
آج کا ویڈیو امید ہے سب دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. اگر پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں. اب کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.